یہ ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا، ہمارا تو ہے ہی نا، لیکن ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، میری طرف دیکھیے، سرکار کے بدن کے نیچے، قدم کے نیچے، آپ کی پشت کے نیچے، آپ کے بازو کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے، اس اطراف و جوانب میں زمین کا جتنا حصہ جسم محمد کے نیچے ہے، وہ دنیا و ما فیہا، ایک ہے دنیا، پھر ہے ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، دنیا، گلاس، اور جو کچھ گلاس میں ہے، گھر، اور جو کچھ گھر میں ہے، کتاب، اور جو کچھ کتاب میں ہے۔ نہیں سمجھا سکا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دنیا و مافیا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ مولانا جواب دو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے جواب دو، مافیا میں کعبہ بھی ہے؟ دنیا و مافیا ہے نا، صحیح، مافیا میں کعبہ بھی ہے؟ تو پھر وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہو گیا جو سرکار کے قدم کے نیچے ہے۔ حوصلہ کیجئے گا تو میں کہہ دوں گا، میں کہنا چاہتا ہوں کچھ، جو محمد کے قدم کے نیچے ہے وہ تو عرش سے بھی افضل ہو گیا، جو کاندھوں پہ بیٹھا ہے وہ کدھر گیا؟ اور جو خود جسم محمد ہے، جو خود جسم محمد ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ جسم محمد کا احترام جس کا باپ کرتا رہا، اگر وہ شریف تھا تو اسے بھی احترام کرنا چاہیے تھا۔ یزید اگر شریف تھا یا آپ کی نظر میں ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن میں اس پہ زیادہ اب طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ اب میں اس کے بعد اپنے تیسرے سبجیکٹ کی طرف چلا جاؤں گا۔ حضور والا تاریخ الخلفاء کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 160 ہے، آیت سطر نمبر 13، 14، 15، 16، 17، ان کو کھول کر پڑھئے۔ امام جلال الدین سیوطی مستند روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن حنظلہ سے۔ حضرت حنظلہ کون ہیں؟ جنہوں نے شب زفاف سہاگ رات میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت بلال اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں چلو میدان جہاد میں چلنا ہے، وہ بیوی کو اسی طرح سہاگ کی سیج پر چھوڑ کر چلے۔ بیوی نے آواز دے کر کہا تھا میرے جیسی کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے کہا تیرا حسن و جمال ایک طرف، سیدہ آمنہ کے لال کی زلف کا ایک بال ایک۔ کہ تو کیا، تیرے جیسی لاکھوں حوریں بھی میرے راستے میں آئے، تو میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کے طلبوں کی دھول کے ایک ذرے پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تیرا یہ حسن، تیرا یہ جمال، یہ تیری جوانی، یہ کچھ بھی مجھے تیری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے گا میری طرف، بلکہ آپ کا مزاج بڑا اچھا ہے، ایک آدھا بھی اٹھتا ہے سارے ادھر دیکھنے لگتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے، میں نے کچھ کہنا ہے۔ وہ چلے گئے تھے میدان جنگ میں، جا کے شہید ہو گئے تھے، لاشیں شہداء کے اکٹھے کرنے جو شروع کیے نا سر، شہداء کے لاشیں جو اکٹھے کرنے شروع کیے، تو ان کا لاشا نہ ملا، ان کا جسم اطہر نہ ملا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، پتہ نہیں دشمن نہیں اٹھا کے لے گئے؟ تو مسکرائے نبی، مسکرائے نبی، میں نے کچھ کہنا ہے سنیوں، غور سے سنو، اور اپنے مخالفوں سے بھی کہتا ہوں کان کھول کر سنو۔ صحابہ تلاش کرتے رہے، نہ ملا حضرت حنظلہ کا لاشا، نہ ملا حضرت حنظلہ کا جسم۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی پتہ نہیں دشمن اٹھا کے لے گئے ہیں، نبی جانتا کچھ نہیں، لیکن نبی مسکرا کے بتا رہا ہے نہیں، انہوں نے نہانا تھا، میرا حکم سن کے ویسے ہی آ کے جہاد میں شامل ہو گئے تھے، غسل ان پہ واجب تھا، اب فرشتے اٹھا کے لے گئے ہیں آسمانوں پہ غسل دینے کے لیے،
جب ان کا لاشا تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے کہا کہ اب جا کے لاؤ، جا کے دیکھا تو ان کا لاشا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو پانی کے قطرے ٹپ ٹپ نیچے گر رہے نبی جانتا کچھ نہیں، بتا دیتا ہے، جانتا کچھ نہیں بتا دیتا ہے، نبی بتا دیا۔ حضرت حنظلہ کے یہ بیٹے جو شب زفاف میں ایک ہی ملاقات پر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی، حضرت حنظلہ کے بیٹے ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ وہ یزید جس کو تو شریف کہتا ہے، صحابی رسول کا بیٹا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بدترین دور تھا کہ ہر رات ہم ڈر ڈر کے سوتے تھے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو، پتھروں کی بارش نازل نہ ہو۔ پوچھا کیوں؟ بدن کانپ گیا صحابی رسول کے بیٹے کا، امام جلال الدین سیوطی کا قلم لرز گیا۔ کیا بتایا حضرت عبداللہ نے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا کہ وہ اتنا بدترین اور بد کردار شخص تھا کہ اس نے اپنے والد کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، حضرت امیر معاویہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا۔ نہیں سمجھا سکا میں۔ قرآن کہتا ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں سے مطلقاً نکاح حرام ہے، چاہے تمہاری سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تمہارا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا، اس نے اپنی سوتیلی بہنوں سے نکاح کیا، اس نے اپنی سوتیلی بیٹیوں سے نکاح کیا، اس طرح ماؤں کی عزت لوٹی، بہنوں کا حجاب کھلا، بیٹیوں کی عصمت دری کی یزید نے۔ مجھے بتا کہ دنیا کا وہ بدترین بد کردار شخص جس سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ بچی، ہمارے نزدیک تو وہ قابل نفرت کردار ہے۔ ہم تو اس حسین کو سلام کرتے ہیں کہ جب ماؤں کی چیخیں مدینہ تک پہنچی تو حسین نے اپنا گھر چھوڑ دیا، نانے کا در چھوڑ دیا، اور کربلا میں جا کے ڈیرے لگائے اور علم بلند کر کے آواز دی کہ جب تک دھرتی پہ علی کا خون موجود ہے کسی ماں کی عزت کو لٹنے نہیں دیا جائے۔ کوئی چپ چپ بیٹھے ہیں، کوئی یزید کے رشتہ دار بیٹھے ہوں، اونچی آواز سے کہیں مرد آباد اگر کہنا ہے تو۔ یزید کے بارے میں کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مورخ لکھتا ہے وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بندر نچاتا تھا، وہ کتے پالتا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی شریف ہے تو آج جو کتے لڑاتے ہیں ان کے خلاف تحریک کیوں چلاتے ہو؟ آج شرابیوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اس کی شرافت کا سارا کردار مسجد کے ممبر پہ کیوں نہیں لے کے آتے پورا؟ وہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، آپ گواہ ہو جائیں، قیامت والے دن بھی آپ گواہ ہوں گے کہ جو یزید نے کیا تم کر کے دکھاؤ، جو حسین نے کیا ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں جا رہے تھے، جو حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں، جو اپنا جتنے بھی جانثار ان کے بیٹھے ہیں، وہ غور سے سنیے گا۔ حضور اس طرح گزر رہے تھے، میں نے اس کو پڑھا ہے، میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا ہوں۔ پھر میں نے اس کی ہسٹری کو بھی تلاش کیا ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، صرف یہاں تک ہی نہیں رکھوں گا بات۔ حضور جاتے جاتے بازار مدینہ میں رک گئے، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کے رخسار چومے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر محمد نے چوما۔ بس کیا سناؤں میں آپ کو، مزہ نہیں کر رہے مجھے۔
اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میرے نبی نے چوما، اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اگر آپ کو یہ بچہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے مجھے دیں نا، میں اسے غسل کرا کے اچھے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے، یہ اس کی اوقات ہے صحیح کہ اس کو محمد چومے، اس کی اوقات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ہاں کل تک نہیں تھی اوقات، کل سے اس کی اوقات بن گئی ہے، اور یہ مجھے اسی عالم میں پیارا ہے، کوئی نہیں نہلانا، کوئی نہیں غسل دینا، یہ ایسا ہی مٹی میں لتھڑا ہوا مجھے پیارا لگتا ہے۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا کل میں اور میرا نواسہ حسین اسی گلی سے گزر رہے تھے، سر شام جب واک کر کے میں واپس لوٹا تھا تو آگے آگے حسین جا رہے تھے، یہ بچہ یہیں پہ تھا، جب حسین گزر گئے تو چشم محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بچہ بیٹھ گیا، جہاں نشان تھا نا حسین کے قدم کا، یہ جھک گیا، اس نے چوما، اس پہ ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پہ ملا اس خاک کو جہاں حسین کا نشان قدم تھا، یہ کل سے مجھے پیارا لگ رہا ہے، اور میں نے اس کو اسی حالت میں سینے سے لگا کر قیامت تک کے لیے پریکٹیکل پیغام دے دیا ہے، حسین سے تم محبت کرو، نبی کا سینہ تمہارا مقدر ہے، آج لگائے سینے سے نبی یا کل لگائے گا ضرور۔ یہ روایت تو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں آپ کو کیا دوں گا۔ حضور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، میں تلاش کرتا رہا کہ اکثر ہو سکتا ہے کبھی کسی اسٹیج پر کچھ چٹ آ جائے، یہ بچہ کون تھا جی، کہاں رہنے والا؟ یہ مظاہر کا بیٹا تھا، حبیب اس کا نام تھا، یہ مدینہ سے کربل تک حسین کا دامن اس نے پھر چھوڑا نہیں۔ ثابت ہوا کہ بچپن میں یہ 1 سال کا تھا یا اپنا 1.5 سال کے یہ بچے تھے نا جب، تو اس وقت لاشعوری طور پر حسین سے پیار کر رہے تھے، تو پتہ یہ چلتا ہے حسین سے پیار دنیا میں آ کے نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے ورثے میں ہی ملتا ہے۔ سوموار کا دن مسجد نبوی، خود نبی علیہ السلام بیٹھے، کسی نے پانی پیش کیا، کہا میرا روزہ ہے۔ حضور رمضان تو نہیں ہے، کہا کیا ہوا؟ بس سن لیجئے میری آخری بات ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تفصیل میں جاؤں گا، غور سے۔ سوموار کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، پانی نہیں پینا، کیوں؟ روزہ ہے۔ کوئی کھانا لے کے آیا؟ نہیں کھانا، روزہ ہے۔ ہدیہ پیش کیا کھجوروں کا، بھی رکھ دو شام کو لے لوں، کیوں؟ روزہ ہے۔ حضور رمضان تو نہیں ہے، کہا نہیں۔ محرم کی 9 اور 10 بھی نہیں ہے، تو حضور پھر آج روزہ کس چیز کا؟ اٹھا مشکات اور دیگر صحائح ستہ کی حدیثیں لے کے آ، میں متن پڑھنے کو بھی تیار ہوں، سند پڑھ کر اس پہ بات کرنے کو بھی تیار ہوں۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ کہا سوموار کا دن ہے، حضور دن ہے، تو کہا کوئی اور مہینہ ہو نہ ہو، میں ہر سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ تو میلاد کہاں سے شروع ہوا؟ خود نبی نے اپنے میلاد کا دن، سوموار کا دن ہمیشہ روزہ رکھ کے عبادت کرتے ہوئے گزارا۔ اب اس سے بڑا حوالہ ہم سے پوچھتا ہے؟ جو کام نبی نے کیا ہے اب اس کے کرنے میں قباحت کیا رہ جاتی ہے؟ حضرت یحییٰ اس کائنات میں آتے ہیں، حضرت عیسیٰ اس کائنات میں آتے ہیں، قرآن دونوں کے لیے کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، دوسرے کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ، اس دن پر سلام جس دن نبی کا میلاد ہوا۔ تو یہ سلام پڑھنے کی ریت تو اللہ تعالیٰ کیا اس دن پر جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے۔ تو حضور والا انشاءاللہ العزیز پھر کسی نشست میں اکٹھے ہوں گے، دل سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جماعت اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کے نزدیک حضرت سیدنا ابو طالب کا ایمان ثابت ہے، دوسرے گروہ کے نزدیک باقاعدہ ثابت نہیں، لیکن وہ بھی ان کو کافر نہیں کہتے، سکوت یہاں پہ اختیار کرتے ہیں۔
اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کا صلہ ملے گا ضرور، چاہے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ لہذا منہ پھاڑ کے ان کو کافر کہنا یہ کہیں کی بھی انسانیت نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صائم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن کا پرچم سدا اونچا رکھے اور یہ لہراتا رہے۔ دیکھیے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیپلز پارٹی سے کون ہے، نون سے، قیو سے کون ہے، پی ٹی آئی سے کون ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس بزم میں آ کر نبی کا نوکر بن کے کون بیٹھتا ہے۔ سیاست آپ کی ہے، ہمیں سیاست پہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی کی بزم میں آ کر نبی کے نوکر کا روپ بنا کے بیٹھتا ہے، دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بجاہ سیدنا